البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي معتمدا فليقع له من النار او كما قال عليه الصلاه والسلام. اللہ رب العزت کا احسان و کرم ہے تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار بندہ بننے کے لیے کہ جس نے بنایا ہے اور جس نے پیدا کیا ہے، جو کھانے اور پینے کو دیتا ہے، جو زندگی دیتا ہے، اس کی فرما برداری کی جائے، اس کو مانا جائے، اور اگر اس سے روبرداری کی جائے، اس کے حکموں کو توڑا جائے تو اس سے بڑا ناشکرہ اور انعام مناسب اور احسان فراموش کرنا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو ہمارے لیے بنایا، تمام انسانوں کے لیے بنایا، انسانوں کی خدمت کے اندر سب چیزوں کو لگا رکھا۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ جو آدمی جانوروں کو پالتا ہے کہ اس کے اندر کتنی طاقت ہوتی ہے، لیکن وہ ایک انسان کے اشارے پر 4-5 درجن اس کے اشارے پر کام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے بڑے جانوروں کو ایسی ان کے اندر طاقت اور قوت ہے، اس کو ایک انسانی حکم کے تابع کر دیا اور ان سے پھر فائدہ بھی اٹھاتا ہے، اس کا ان کے آسان رہتا ہے۔ جو چیزیں انسان کے بس میں تھی وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے بس میں کر دی، اور جو چیزیں انسان کے بس میں نہیں تھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس سے دور کر دیا کہ ہوا انسان کی طاقت اور قدرت سے باہر ہے، پانی انسان کی طاقت اور قدرت سے باہر ہے، جس کو اس کا قبضہ نہیں ہو سکتا، آسمان ہے اس کو اس کا قبضہ نہیں ہو سکتا، تو ان کے جو معمول ہے، ان کے جو معاملات ہیں، ان کے جو کام ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے معاملوں کے سپرد کر دی، کیونکہ ان کے اندر اتنی وسعت اتنی طاقت ہے کہ وہ ان کو بآسانی کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں، اور ان کی رسائی وہاں تک ہے، لیکن انسان کی رسائی وہاں تک اگر بالفرض مان لیا جائے کہ اس کی رسائی وہاں تک ہو جائے کہ آسمان تک پہنچ جائے، چاند اور سورج تک پہنچ جائے، لیکن اس کو کچھ ملے گا نہیں سکتا، اس کے جو کام ہے وہ ان کے اندر کچھ ہیر پھیر نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کا کام اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی دوسرے قوم کے سپرد کر رکھا ہے اور وہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت لمبا چوڑا قرآن کریم ہمیں دیا ہے، اور یہ قرآن صرف ایسا نہیں ہے کہ اس کو ہم 2 کی آیتیں پڑھ لیں، 2 کی آیتوں سے سیکھ لیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن پورا جیسا ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں تو ہم ہندوستان کے قانون کے حساب سے زندگی گزاریں، یا جو آدمی جس ملک میں رہتا ہے تو وہاں کے قانون جو بھی ہوں، تو وہاں کی حکومت نے جو بھی قانون نافذ کر رکھے ہوں، جو بھی وہاں کا علاوہ تیار کر رکھا ہو، تو وہ اس کے حساب سے زندگی گزارنا اس کے لیے ضروری لازم ہے۔ آدمی گاڑی چلاتا ہے تو اس کے جو قانون ہے اس کے حساب سے اس کو گاڑی چلانی چاہیے، اگر وہ کہیں اس کے قانون کو توڑتا ہے تو اس پر جو فائن جو بھی لگتا ہے اس کو لگنا چاہیے۔ تو اسی طرح قرآن کریم صرف ایک برکت کی کتاب نہیں ہے کہ صرف اس کا ایک پہلو ایک چھوٹا سا پہلو ہم نے لے لیا کہ یہ برکت کی کتاب ہے، اس سے برکت حاصل ہوتی ہے، اس کو گھروں میں پڑھا جائے اور گھروں میں برکت ہوتی ہے، دکان میں پڑھا جائے تو کاروبار میں برکت ہوتی ہے، اور کاروبار شروع کرتے ہیں تو کاروبار یہ ہے ہمارے کاروبار نظر بد سے اور ہر چیز حاصل سے حفاظت ہے بالکل رہے گی، لیکن مقصد قرآن کا یہ نہیں ہے، مقصد قرآن کا یہ تھا کہ قرآن کریم کے ذریعے سے تم روشنی حاصل کرو، قرآن کریم کے ذریعے سے اپنی زندگی کو سدھارو، قرآن کریم کے ذریعے سے اپنے اعمال کو سدھارو، اپنی جو زندگی ہے اس کے حساب سے اس کو گزارو۔ قرآن کا مقصد تو یہ تھا، لیکن ان سب مقصد کو ہم نے چھوڑ چھاڑ کے صرف ایک مقصد میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی کے یہاں قرآن خانی کے لیے چلے گئے، قرآن خانی کے لیے بلا لیا گیا، 10 سے کو بلایا، ان کی دعوت کر دی، اور بس ہم نے سمجھ لیا کہ ہم نے بہت بڑا کام کر دیا۔ یہ ہے کہ رمضان میں انسان کے پیچھے ہم نے کھڑے ہو کے وہ بھی 2-4 آدمی کھڑے ہو کر سنتے ہیں، باقی تو ایسے ہی گپے شپے مارتے بیٹھ کے، اور پھر وہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے قرآن کریم کا حق ادا کر دیا۔ قرآن کریم کا حق ادا ایسے نہیں ہوتا، قرآن کریم کا حق ادا ہوگا قرآن کرنے سے، اس کو سیکھنے سے، اس کو دوسروں تک پہنچانے سے۔ آج ہم دیکھیں ہمارے
کتنے اعمال ہیں جو قرآن کریم کے اعتبار سے ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جب اعلان کیا جائے کہ مسجد میں دین کی بات ہوگی، کتنے لوگ ہیں جو خوشی خوشی دل کے ساتھ بیٹھتے ہوں کہ ہاں اپنے اور معاشی کی بات سنیں گے، اور کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ کہ جب اعلان ہوتا ہوگا کہ وہ 5 وقت کا اعلان ہوتا ہے، نماز کے لیے اعلان ہوتا ہے، نماز کے لیے آؤ، حی علی الصلاۃ آؤ، کامیابی کی طرف آؤ، نماز کی طرف، تو کتنے لوگ جو آتے ہیں، بہت گنتی کے چند لوگ ہیں جو پابندی پر لگے ہوئے ہیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اعمال درست ہو جائے، ہماری حکومت درست ہو جائے، ہمارے کام بالکل صحیح سالم ہو جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. دور زندگی اگر گزارو گے تو پھر نہ ادھر کے رہو گے نہ ادھر کے رہو گے. جیسے کہتے ہیں کہ نہ خدا ہی ملا نہ وسلم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، تو پھر کچھ نہیں ہوگا. اگر ہم دین والے ہیں تو دیندار بنے، دیندار بننے کی کوشش کریں. یہاں تک کہ لوگوں کو استنجا کرنے کا طریقہ تک معلوم نہیں، ایسے ہی گھومتے پھرتے رہتے ہیں، کہیں بھی کھڑے ہو کر پیشاب کر دیتے. دین تعلیم کا بالکل ایسا مذاق اڑایا ہوا ہے کہ اس کو بالکل اتنا ہلکا سمجھ لیا کہ کوئی کیسے بھی آتا ہے ویسے ہی کام کر جاتا. کہ دین ہمارا ہے کیا، دین کو ہم نے کتنا اپنے اعمال سے ہم نے دین کو کتنا وابستہ کر رکھا ہے، یہ اس کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا. اور اگر کوئی آدمی بتاتا ہے تو اس کے سننے کے لیے تیار نہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری منظر اگر کوئی آدمی کسی آدمی کو یہ لگتا ہے کہ بڑا مولانا ہے، کہ یہ بڑا عالم صاحب ہے، کہ یہ بڑا امام صاحب ہے، اگر کسی کو یہ لگتا ہو اور کہ یہ اچھا نہیں کرتے تو خود بنو نا، خود اس قابل بنو کہ دوسروں کی امامت کر سکو. اور اگر نہیں کر سکتے وہ بنتے نہیں ہے، جیسے گاڑی کے پیچھے لکھا ہوا تھا اس کی گاڑی کے پیچھے کہ جب ہے تو بھاگ کر ورنہ برداشت کر. اگر سب ہے تو پھر مسلسل آ کر کھڑے رہو، جب ہے تو امامت کرو، جب ہے تو عالم کرو، خود دوسروں کو سمجھانے والے کرو. اور اگر ایسا نہیں کر سکتے جو بیان کر رہے ہیں، جو سنا رہے ہیں تو ان کی سنو. ایسا نہیں ہونا ہے. خود تو کچھ نہیں کرنا اور دوسروں میں عمل اٹھانی. جو لوگ اس کام کو کر رہے ہیں ان کو برا بھلا سمجھنا، ان کو کہ یہ اچھا نہیں ہے، برا اچھا ہے، برا اچھا نہیں ہے، یہ ایسا ہے. تو اگر ہمیں لگتا ہے کہ میں اگر غلط ہوں، کسی آدمی کو لگتا تو خود آدمی اس قابل بنے کہ میں اس کی جگہ لوں. اور یہ اگر کسی آدمی کو لگتا ہے کہ برا آدمی غلط ہے اور اس قابل خود بنے کہ میں آ کے کھڑے ہوں، یہ ایسی بات نہیں ہے. آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ سنا ہوگا، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ اس واقعے کے اندر بے تحاشا بات بیان کی ہے. اگر اس کو گہرائی کے ساتھ سنا جائے اور سمجھا جائے تو انسانوں کی زندگیوں کے لوگ بدل جاتے ہیں. پتہ چلتا ہے کہ جو سگے بھائی ہو سکتے ہیں وہ حسد کر سکتے ہیں، حسد میں کتنا بڑھ سکتے ہیں کہ ان کو مارنے کے در پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. اور یہ آج کے ٹائم میں یہ ہو بھی رہا ہے. اور پھر اس واقعے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ غیر کتنا محبت بھی کر سکتے ہیں. اور اس واقعے سے یہ بھی پتہ چل سکتا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی خزانے پر معمور ہے اور وہاں سے یہ دیکھا ہے کہ اس خزانے میں انہوں نے یہ بات کہی کہ ان کو وہاں سے جب اور جیل سے آئے اور بادشاہ کے پاس آئے اور بادشاہ نے انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ میری برات میں ایسے نہیں نکلوں گا یہاں سے کہ آپ اپنی جو بادشاہ کو اتھارٹی ہوتی ہے کہ اپنے حکم سے نکال لیں، بلکہ میرا مقدمہ لڑا جائے اور میں مقدمے کے اندر بڑی ہوں گا تو میں باہر نکلوں. یہی ہوا تھا معاملہ کہ ان کا مقدمہ لڑا گیا اور کیونکہ وہ بڑی تھے تو اسی لیے بادشاہ وہاں سے بڑی ہوئے. لیکن جب وہ وہاں آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ اللہ کی زمین ہے اور اس اللہ کی زمین میں بے شمار خزانے ہیں اور ان خزانوں میں ایسے لوگ معمور ہیں جو ان کی حفاظت کرنا نہیں جانتے، نہ یہ جانتے ہیں کہ اس کی حفاظت کس طرح ہوگی، اور اس کے اندر یہ خیانت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں حضرت رسول اللہ ان کی حفیظ العلیم کہ مجھے ان خزانوں پہ معمول بناؤ.
میں جاننے والا بھی ہوں اور میں حفاظت بھی کروں گا، میں خیانت نہیں کروں گا۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو کہا۔ ہمارے سامنے ہم یہاں ایک جمہوری ملک میں ہیں اور ہمارے سامنے آئے دن کوئی نہ کوئی مسئلہ پیش رہتا ہے، کوئی نہ کوئی بات ہمارے سامنے آتی رہتی ہے، اور ہمارے لیے ضروری کیا ہے؟ ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ سب سے پہلا کام ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے دین میں کوئی شک اور شبہ اور اعتراض کی گنجائش نہ چھوڑیں۔ یہ ہوگا کیسے؟ یا تو یہ ہے کہ آدمی پولیس قابل بن جائے کہ اس کو اتنا سیکھ لے کہ اس کا دل اس بات پر مطمئن ہو جائے کہ میں نے اپنا دین کو اپنے دل کے اندر ایسا شغل کر دیا کہ میرا دل اس دین کے لیے بالکل کھل گیا کہ اب مجھے اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، اور اگر میں اپنا دین کسی کے سامنے بیان کروں، اپنے لوگوں کو بیان کروں اور ان کا اگر کوئی سوال ہو، ان کا اگر کوئی اعتراض ہو تو میں اس کا تسلی بخش جواب دے دوں۔ یا تو وہ ایسا خود بن جائے، یا پھر یہ ہو کہ جو ایسے لوگ ہیں ان کے ساتھ لگ جاؤ، کہ جو ایسے لوگ ہیں جس کا اسلام کو کر رہے ہیں، جو دین کو بیان کر رہے ہیں، جو دین کی مکمل نالج ہے، دین کی مکمل ان کو وہ اپنے علم میں مکمل واضح ہے، مکمل مضبوط ہے، تو ان کے ساتھ لگ جاؤ۔ تو یہ دو کام کرنے پڑیں گے اپنے دین کو مضبوط کرنے کے لیے۔ تیسرا کام یہ ہے کہ اپنے دین پر عامل بننا پڑے گا، اپنے دین پر عمل کرنا پڑے گا۔ آج جو ہمارے خلاف اگر کوئی حکومت قانون بناتی ہے تو وہ پہلے ہماری حالتوں کو دیکھتی ہے، پہلے ہماری حالتوں کو دیکھا جاتا ہے کہ ان کی حالت کیا ہے، کیا ان کے اندر وہ روح اور وہ دین کی روشنی باقی ہے یا نہیں جو پہلے لوگوں کے اندر تھی۔ ورنہ یہ حکومتیں بہت دن سے چلی آ رہی ہیں، کوئی ہمارے سے نہیں ہے، ہمارے لیے تو برابر ہے، کوئی کم کوئی زیادہ، لیکن جب سے کیوں نہیں بناتے ہیں قانون، اور اب کیوں انہوں نے یہ قانون نافذ کرنے شروع کر دیے؟ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا کہ ان کی روح جو تھی وہ بالکل مر چکی ہے، کہ اب تو یہ صرف اپنے کھانے کمانے میں لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے کام کھینچنے میں لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے حسد کرنے میں لگے ہوئے ہیں، بچے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں لگے ہوئے ہیں، اور اس کام میں یہ خود بھی لگے ہوئے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا؟ اب ہم وہ کام کریں گے جو ہمیں اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے یا اپنی حکومت کو بہت دنوں تک چلانے کے لیے کرنا ہے، اور یا اپنے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جو کچھ کرنا ہے وہ کریں گے۔ ہم نے اپنی مسجدوں میں آنا چھوڑ دیا تو غیروں نے ان پر نظریں ڈالنے شروع کر دی، وجہ یہی تو ہو رہی ہے۔ اور جو اس کام میں جو یہ جو ایک بل آیا تھا ابھی 15-20 دن پہلے بل آیا تھا، وقت کے اندر ترمیم کی جائے کہ اس کے اندر بہت ساری تبدیلیاں کی جائے، اس کا کل ملا کے خلاصہ یہی ہے کہ اس کے اندر غیروں کا تسلط ہو جائے، جو ہمارے اعتبار سے غیروں کا تسلط ہو جائے، کہ جو اس کے ممبران ہوتے ہیں ان کے اندر یہ شرط ہے کہ وہ سب کے سب مسلم ہو، لیکن اب اس شرط کو ختم کر کے ان کے اندر غیر مسلم بھی اس مل کے مالک ہو جائے اور وہ بھی اس میں دخل اندازی کرنے لگ جائے۔ یہ نظر آئے کیوں؟ یہ ہم نے آج کیوں دیا؟ یہ بڑا سوال ہے۔ ہمیں ہر ایک انسان کے لیے، ہر ایک مدبر کے لیے، ہر ایک اپنے دین کو اور اپنے سوسائٹی کو، اپنے مسلم معاشرے کو سنبھالنے والے کے لیے سوال ہے کہ یہاں تک یہ نوبت آئی کیوں؟ یہاں سے یہ نوبت پہنچی کیوں ہے؟ ہم نے اپنے آپ کو کتنا کم پر سمجھ لیا کہ ہم اپنے مسجدوں کو ہم نے غیر آباد چھوڑ دیا، کہ بس ہم نے سمجھ لیا کہ ہم نے ایک امام صاحب کر لیا اور ایک ہم نے مؤذن صاحب کر لیے اور ان کو ہم تنخواہ دینے لگے، بس ہم نے بڑا کام کر دیا۔ اس سے زیادہ تو حکومت کرنے والی ہے۔ آگے آگے دیکھنا، ہم نے پھر بات ہوتا ہے تو آگے آگے دیکھنا ہوتا کیا ہے۔ یہاں تک کہ مدعا اٹھاتا ہے کہ اماموں کو اور مؤذنوں کو وہ خود تنخواہ دیں، تو پھر آپ لوگوں کا کوئی تسلط نہیں ہے، پھر آپ لوگ کسی امام کو کچھ نہیں کہہ سکتے، جیسے آپ کسی پولیس افسر کو کچھ نہیں کہہ سکتے، کسی کلکٹر کو یا مجسٹریٹ کو کچھ نہیں کہہ سکتے ہو، تو ایسے پھر اس کو نہیں کہہ سکو گے۔ آج ہماری بڑی سوالیں چلتی ہیں
بھی کوئی بھی کسی کو کچھ کہہ دیتا ہے. مقام اور مرتبہ دینی اعتبار سے کیا ہے، اس کی تو بالکل ایسی دھجا اڑائی ہوئی ہے کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ جو انسان جس نے قرآن کو سیکھ لیا، صرف قرآن کو سیکھنے والے کی بات ہے، اور جس نے پورا مکمل دین کو حاصل کر لیا، مسائل کو حاصل کر لیا، اس کا کیا مقام اور مرتبہ وہ الگ ہی ہے. لیکن صرف حافظ قرآن کے بارے میں فرماتے ہیں من تعلم القرآن خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ قرآن کو سیکھنے اور سکھانے والا اس دنیا اور دنیا کی جو چیزیں ہیں ان سب سے بہتر ہے. یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی. ایک حافظ قرآن ہے وہ سب سے بہتر ہے، لیکن اس کا کیا مقام ہے، مرتبہ ہے، اس کو کوئی سمجھتا نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے دین کو بالکل ایک چھوٹی سی چیز سمجھ لیا. حالانکہ دین ہمیں زندگی گزارنے کا راستہ دیتا ہے. دین ہمیں اپنے ماحول کو ٹھیک کرنے کے لیے، ہمیں پاک رہنے کے راستے بتاتا ہے. دین ہمیں اپنے گھریلو اخلاق اور اپنے معاشرتی اعمال کو درست کرنے کا راستہ بتاتا ہے. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت ہرقل بادشاہ کے پاس پہنچے، شاید کے پاس پہنچے، تو انہوں نے یہی بات ان کے سامنے پیش کی تھی کہ ہم تو ایسے لوگ تھے کہ ہم ایک دوسرے کی گردنیں مارتے، ایک دوسرے کا مال چھینتے. ہم ایسے لوگ تھے کہ ہم انسان کو انسان نہیں سمجھتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں روشنی دی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نبی مبعوث فرمایا، اس کے ذریعے سے ہمیں روشنی دی ہے. آج ہمارے پاس وہ روشنی ہوتے ہوئے ہم اندھے ہو چکے، اور ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. دنیا میں کبھی ایسا ہوا ہی نہیں ہے کہ اپنی جان اور مال کا انسانوں نے نظرانہ پیش کیا نہ ہو اور ان کے اندر انقلاب آ گیا. ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. آپ نے ہندوستان کا آزاد ہونے کی داستانیں سنی ہوں گی. اس سے پہلے اور بہت ساری داستانیں ہیں کہ کتنے لوگوں کے گردنوں پر اور کتنے لوگوں کا خون بہایا گیا ہوتا ہے اس کے خلاف بجانے کے لیے. لیکن ہمارے اندر سے وہ چیزیں ختم ہو چکی. ہمارے اندر وہ جذبہ قربانی، وہ جذبہ اظہار اور اپنے مال کو خرچ کرنا، اپنے جان کو اللہ کے لیے پیش کر دینا، وہ چیزیں ہمارے اندر سے ختم ہو چکی. بہت بڑے سے لوگ ہیں. ابھی چند دن پہلے حضرت مولانا فرید صدیقی، ان کا حال دیکھیں، ان کو سزا بنا دی گئی 10 سال کی. اور اسی طرح اور ان کے ساتھ اور مولانا گوتم عمر، ان کو بھی اسی طرح اور بہت سارے ساتھی ان کے 14-15-16 ساتھی تقریباً، ان کو اسی طرح عمر قید کی سزا سنا دی گئی. اور امام غزالی علیہ رحمۃ سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کو ہم کیسے پہچانے کا علماء حق ہے کون؟ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ علماء حق کو پہچانے کیسے، کہ جیلوں میں جا کر دیکھ لو، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں. اور یہ بات نہیں ہو سکتی، یا یہ کہ ایسا ظالم تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، ظالم ایک مسلمان بھی ہو سکتا ہے. امام حنیفہ علیہ رحمہ کو جیل میں ڈالا گیا، امام احمد بن حنبل کو جیل میں ڈالا گیا. کیا قصور تھا ان کا کہ حکومتوں کے خلاف علماء حق بولتے تھے، حق بات بولتے تھے، حق بات بولنے والوں کو ساتھ دیتے تھے، حق کو لکھتے تھے، حق کی طرف اشارہ کرتے تھے، سچائی کو بیان کرتے تھے. اور آنے والے یہاں بھی ہو رہا ہے. اور جو یہ ہم بننے میں جو دلایا ہے، اس کے لیے ہمیں ہلکی کی ایک جمہوریت نظر آئی ہے. نہ آپ کو کوئی، جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے تو ہمیں کوئی جمہوریت نظر نہیں آئی. یہاں ایک ہلکی سی جمہوریت نظر آئی ہے کہ ان لوگوں نے ہم سے رائے مانگی ہے کہ اس کے خلاف رائے دینے اپنی، یعنی یہ بھی ہے کہ سمجھنے کہ ووٹ کی طرح سے ہے کہ جس طرح سے ووٹ کے ذریعے سے کسی کینڈیڈیٹ کو جتاتے ہیں یا ہراتے ہیں، تو اسی طرح سے یہ بھی ہے کہ اس کے خلاف ہم اپنی رائے پیش کریں. اور پھر انڈیا مسلم پروفیسر بورڈ نے یہ کام کیا ہے کہ اپنے وکلاء سے بات کر کے، وکیل اور جج سے بات کر کے انہوں نے ایک خاکہ تیار کیا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا باتیں ہمیں کہنی ہے، کیا نہیں کہنی، وہ اس میں انہوں نے لکھ دیا ہے.
اور آسانی کر دی عوام کے لیے کہ جو بھی انسان فون چلاتا ہو، ٹچ فون چلاتا ہو، تو اس کے لیے آسانی کر دی کہ وہ کیوآر پر اسکین کرے اور وہیں پر ای میل آتی ہے اور اس کو کلک کر دیں۔ اور آسانی اس میں یہ کی گئی کہ جن لوگوں کے ای میل نہیں ہے، یعنی جو ایسے لوگ ہیں کہ جو چھوٹے چھوٹے فون چلاتے ہیں، کہ ایک ہی موبائل سے آدمی 10 50 100 ای میل بھی کر سکتا ہے، لیکن اس میں اس آدمی کا نام ڈال دیں، اس آدمی کا جس کے نام سے ہمیں ای میل ڈالنی ہے تو اس میں اس آدمی کا نام ڈال دیں اور یہ ای میل وہاں تک اسی آدمی کے نام سے پہنچے گی۔ اب تک کا تقریباً 2 کروڑ کے قریب مسلمانوں نے یہ ای میل ڈالا ہے اس میں، لیکن یہ جس تعداد کے اندر مسلمان ہے ہمارے ہندوستان میں، تو اس تعداد کے اعتبار سے اس کا تقریباً 4 یا 5% تقریباً بنتا ہوگا، تقریباً 34-35 کروڑ ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اتنا جذبہ اور اتنا شوق ہوتا ہے اس کو بھیجنے کا کیا کر کے تقریباً 15-16 کروڑ پہنچ جاتے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ تو آج یہ رات میں 12 بجے تک کا ٹائم ہے اور جتنے بھیجنا سے بہت اچھا، اور اپنے جو عزیز اقارب دوست احباب ملنے جلنے والے جو بھی لوگ ایسا کر کے اس بات کو کوشش کریں گے تقریباً یہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں ہمارے ای میل پہنچے اور ہمارا اس املاک اللہ کے جو اللہ تعالیٰ کی زمین ہے، ویسے تو پوری زمین اللہ کی ہے لیکن حقیقت میں تو اللہ ہی کی زمین ہے، لیکن دنیا میں رہتے ہوئے ہماری آنکھوں کے سامنے رہتے ہوئے بھی یہ مساجد مدارس جو ہے یہ بھی ہماری آنکھوں کے سامنے اللہ ہی کی زمین ہے، اس پر کسی کا خطرہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس میں ہمارا بھی کوئی نام آ جائے، ہمارا بھی حصہ آ جائے تو سب کو جو گھر کے جتنے بھی افراد ہوں سب کے نام سے ایک آدمی ای میل کر دے اور کچھ ساتھی یہاں سے ابھی جمعے کے بعد تیار ہو جائیں اور ادھر کھڑے ہو جائیں ڈیلیگیٹ وغیرہ، وہ اس کام کو کر لیں تاکہ ہمارا اس دل کے خلاف اندراج ہو جائے وہاں پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔